ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے تو یہ مضمون بیان فرما رہے تھے مجلس میں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا چاہیے، وہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ یہ مضمون حضرت والا بیان فرما رہے تھے۔ تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، تو بھرنے والے کے اندر کوئی کمی نہیں، تو کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ کسی کے پاس جھولی نہیں تو کیا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہی سے مانگے، جھولی بھی انہی سے مانگے۔ یہ ہے وہ اللہم انی اسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بہترین مانگنے کا بہتر طریقہ بھی عطا فرما دیجیے، دعا کا بہتر طریقہ بھی عطا فرما دیجیے اور اجابت کا۔ تو جب دعا مانگنے بیٹھو تو یہ دعا پہلے پڑھ۔ دعا کا جو آداب ہے نا، ان میں ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف ہو، اور اس کے بعد پھر آدمی دعا مانگے۔ تو پہلے یہ مانگ لو یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، مجھے مانگنا بھی سکھا دیجئے، مانگنے کا صحیح سلیقہ بھی آتا فرمائے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ یہ مانگ کے پھر مانگو۔ اگر آ رہی ہے دماغ میں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آ رہی ہاتھ تو پھیلے ہوئے اس بارگاہ میں، ہاتھ تو پھیلے ہوئے۔ یہ ہاتھ جو ہے نا جب اس بارگاہ میں پھیلتے ہیں تو پھر ان کو الفاظ کی حاجت نہیں ہوتی، دینے والا کرم ہی فرما دیتا ہے۔ میرے حضرت والا فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں تھا اور سامنے بیت اللہ شریف، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں، کیا دعا مانگوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہی بہت ساری دعائیں پہلے مانگی تھی، خیال میں تھی، ایک ایک کر کے دماغ میں لا رہے ہیں مگر نہیں آ رہی۔ تو سوچا کل جو دعا مانگی تھی وہ پھر وہ مانگ لوں، وہ بھی یاد نہیں آ رہی۔ کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ مانگیں گے وہ بھی نہیں یاد آ رہا۔ تو بڑی تشویش ہونے لگی کہ یا اللہ میرے تو دعا ہی نہیں مانگی جا رہی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا ہی نہیں مانگی جا رہی۔ فرمایا فوراً دل میں یہ بات آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نادان کیا مانگے گا الفاظ سے، کہ جو تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں میری بارگاہ میں، ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، جو میری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہاتھ ہیں تو ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے۔ تو اگر الفاظ نہیں بن پا رہے، ٹوٹے پھوٹے بھی نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو دینے والے کی نوازش میں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ تو ان ہاتھ جب پھیلے ہوئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بھرے گا، ضرور بھرے گا۔ لہذا یہ دعا کا موسم ہے، دعا کا اہتمام کریں اور اس دعا میں یہ سب باتیں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس موسم بہار، رحمتوں کے اس موسم بہار سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم